موضوع شروع کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھ سے پہلے جن دوستوں نے گفتگو کی ہے میں انہی کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ قاری محمد رمضان نے بڑے پرشور لہجے کے اندر آپ حضرات کو بیدار کیا، اور ان سے پہلے قاری صاحب قبلہ آپ بھی بڑے دھیمے دھیمے لہجے میں خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ انہوں نے گفتگو یہاں پر چھوڑی تھی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب کوئی دنیا میں کسی کے کام نہیں آئے گا تو قیامت کے دن کو کسی کے کام کیسے آئے گا؟ میں اس بات کو ذرا آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن اس میں استثناء کی گنجائش موجود ہے۔ صاحب علم و فضل حضرات موجود ہیں، ایک حکم نازل ہو جائے، اس میں سے بعض چیزوں کو مستثنیٰ کر لیا جائے، ان کا حکم الگ بیان کر دیا جائے، اسے استثناء کہا جاتا ہے۔ مطلقاً یہ کہنا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مطلقاً تو وہ جملہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو روزانہ باپ کی قبر پر جا کر ہم تلاوت قرآن کریں، اگر ہم ان کے کام نہیں آئیں گے تو جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ البتہ کافر کے بارے میں یہ قانون ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن دنیا میں بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، میں نے جو بات کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اللہ کے قرآن سے یہ بات آپ کو بیان کروں گا۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دنیا میں بڑی بڑی دوستیاں، یاریاں، بڑے بڑے محبت کے دعوے، فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کی دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ اپنے بیٹے سے دور جائے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، دوست اپنے دوست سے دور چلا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن فرمایا مطلقاً ساروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، الا المتقین، جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بہت سے سہارے پیدا کیے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اگر میں ان کی تفصیل میں جانا چاہوں تو مجھے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وقت چاہیے، لیکن میں باقی تمام سہاروں کو چھوڑ کر اس عظیم سہارے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا ہے دامن مصطفیٰ۔ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جانا اور اپنے دل میں محبت رسول کا جلوہ گر ہو جانا، یہ وہ عظیم تعلق ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل سے گزر رہے ہیں، قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل کا شیر گرجتا ہوا آیا، حضرت سفینہ پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت سفینہ نے بس ایک جملہ بولا، اے جنگل کے بادشاہ میرے پاس آنا تو ذرا خیال سے آنا، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ میرے اوپر حملہ کرنا تو ذرا سوچ کر کرنا،
میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جب غلامی رسول کا حوالہ دیا، وہ شیر جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا گردن جھکا کر سلام پیش کر رہا ہے۔ اب حضرت سفینہ کا پہرے دار بن کر ساتھ چل رہا ہے، جدھر سے کوئی خطرہ محسوس ہو دوڑ کر جاتا ہے، پھر واپس آ کر ساتھ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ کافرے تک پہنچنے تک وہ شیر حضرت سفینہ کے اوپر پہرا دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلامی رسول ہے جو دنیا میں کام آئی ہے، اور یہ غلامی رسول کل قیامت کے دن قبر میں بھی کام آئے گی۔ قبر میں بہت ساری چیزیں کام آنے والی ہیں۔ چلو میں ایک حوالہ ذکر کر دیتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، تاکہ حضرت کے مسئلے کی کچھ ترجمانی ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی فوت ہو گیا۔ وہ قبر میں گیا تو منکر نکیر آگے سوال کرنے کے لیے، اور پوچھا کہ بھی بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جواب تو یہ تھا ربی جل، میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا جی میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس سے حیران ہے کہ یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا چلو اگلا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے پھر حیران ہے کہ یہ کیسے جواب ہے، غوث کا نام بھی لے رہا ہے اور سوال کا جواب بھی صحیح نہیں دے رہا۔ ان کا چلو تیسرا سوال کرتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، ذات مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب فرشتے حیران ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے بندے نے صحیح جواب دیے یا غلط جواب دیے۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا، یا اللہ اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ جوابات صحیح دے رہا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے۔ اب جواب کیسے صحیح دے رہا تھا؟ فرشتوں نے پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے ہیں، کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے؟ جو میرے غوث کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ انہوں نے پوچھا بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دین پوچھتے ہو، ساری زندگی غوث پاک کی غلامی کی ہے، تو جو دین میرے غوث کا ہے وہی دین میرا ہے۔ ذات مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے نبی کے بارے میں جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہ عقیدہ میرا بھی ہے۔ قبر میں غوث کی نسبت کام آ گئی۔ اللہ والے قبر میں بھی کام آ جاتے ہیں، نسبتیں کام آ جاتی ہیں۔ تو میں اس کرنا چاہوں گا جو سب سے بڑا سہارا ہے ذات مصطفیٰ کا، جب قبر میں غوث پاک کی غلامی کام آ رہی ہے تو کیا نبی کی غلامی قبر میں کام نہیں آئے گی؟ یقیناً قبر میں نبی کی غلامی کام آئے گی، اور جو نبی کا سچا غلام ہے وہ نبی کے قدموں پر گر جائے گا اور جواب دے گا ھذا نبی جی ھذا رسولی، یہ تو میرے آقا ہے، میں تو ساری زندگی ان کے گن گاتا رہا، آج مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو پھر وہ جو کہتا تھا بتائے گا۔ اب قبر کے سوالوں کے جواب کی کیٹیگری مختلف ہے۔ پہلے دونوں سوال ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن تیسرا سوال یہ نہیں تیرا رسول کون ہے، بلکہ ما کنتا تقول ماضی استمراری ہے، بتا اس ذات کے بارے میں کہتا کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، عقیدہ بیان کر۔ قبر میں نبی کے بارے میں عقیدہ پوچھا جائے گا، عمل نہیں پوچھا جائے گا۔ ما کنتا تقول ماضی استمراری ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں سوال ہوگا کہ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا ذات مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو پھر جس نے ساری زندگی نبی کے گن گائے ہیں وہ کہے گا کہ میں ان کے بارے میں کہا کرتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی،
چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، کہ دنیا میں کہاں وہ قبر میں بتانا پڑے گا، تو قبر میں بھی نسبت مصطفیٰ کام آ گئی۔ اب آئیے قیامت کا دن آ گیا، اور قیامت کے دن کے بارے میں زیادہ انسان خوفزدہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ابتدائی طور پر بالکل ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لوگ، اب یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، اور سیاستہ کی اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال اٹھا کر پھر رہے ہوں گے، اور اللہ کریم حساب کتاب کا آغاز نہیں کرے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جس کی جتنی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، اتنا زیادہ پسینے کا عذاب، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کاندھے تک، کسی کے گلے تک، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ اعمال موجود ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مگر وہ ذات دیکھنا ہی دوبارہ نہیں کرتی، میزان عمل قائم نہیں ہو رہا، حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہو رہا۔ اب سارے لوگ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور آپس میں اکٹھے ہو کر مشورہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کر رہا، تو رب کی بارگاہ میں کچھ سفارشی بول دیں۔ کوئی آدمی ایسا ہو جو جا کر رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرما۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب طالب علم امتحان کی تیاری کر لے اور پھر پیپر لیٹ ہونا شروع ہو جائے، اسے طالب علم کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تیاری کر چکے ہیں، پیپر ہو جائے، جان چھوٹے، اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا دیکھا جائے گا۔ اب قیامت میں عمل کا موقع تو ہے نہیں، اعمال تو جو دنیا میں کرنے تھے وہ کر لیے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اب تو اعمال کا رزلٹ سامنے آنے والا ہے، میزان عمل قائم ہونے والا ہے، لوگ پریشان ہوں گے، میزان عمل قائم نہیں ہو رہا۔ اب سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور مشورہ کریں گے، کوئی سفارشی تلاش کرو۔ اب سفارشی تلاش کرنے کے لیے مشورہ یہ ہوگا کہ چلے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا توجہ فرمائیے دوستان گرامی، کا اگر سامان آ گیا ہے، میں انشاءاللہ اپنی یہ بس حدیث پوری کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ تو وہ کسی سفارشی کو تلاش کریں گے، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اول بشر ہیں، تو باپ کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، چلو اپنے باپ کے پاس چلتے ہیں۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے لست ہناک اذهبوا الی غیری، آج میں یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ رب کی بارگاہ میں جاؤں اور براہ راست جا کر بات کروں، تمہاری سفارش کروں۔ فرمایا کہ میں آج رب کی بارگاہ میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اذهبوا الی اللہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس کیا کرنا ہے، جاؤ سیدھے اللہ کے پاس۔ ڈائریکٹ جانے کا مشورہ آدم علیہ السلام بھی نہیں دیں گے، وہ بھی جواب یہی دیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ غیر کے پاس جاؤ۔ اب غیر اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی جانا پڑے گا۔ جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے
اور آ کر کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، ہماری سفارش کریں۔ اللہ ارشاد کتاب شروع فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے میں بھی یہ جرات نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اب کسا مختصر 1000 سال تک لوگ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے مگر کہیں سے کوئی سفارشی نہیں ملے گا، نہ اللہ حساب شروع کرے گا، نہ نظام عمل قائم ہوگا۔ 1000 سال تک بچتے پھریں گے، 1000 سال کے بعد مختلف نبیوں کی بارگاہوں میں جانے کے بعد یہ پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ رہنمائی کریں گے، لوگوں کہاں بچتے پھر رہے ہو؟ آج اگر تمہاری بگڑی بن سکتی ہے تو در مصطفیٰ بھی بن سکتی ہے۔ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ آج حضرت نے یہی نظریہ پیش کیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج بھی مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں گر مان گیا۔ قیامت میں تو سارے بھی مان جائیں گے کہ ہاں رسول اللہ کام آئیں گے، وہ تو کافر بھی مان جائے گا، کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوتا، آج میں جہنم میں نہ جاتا، لیکن وہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج بھی مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں گر مان گیا۔ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ سرکار جب دیکھیں گے اپنے پرائے سب آگے ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائے، تو سرکار زبان میں یہ نہیں فرمائیں گے کہ لوگوں آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، آج میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو۔ اب اور کوئی بارگاہ باقی بچی ہی نہیں ہے جہاں جا کر کوئی پناہ ہو جائے، اب یہ آخری پناہ گاہ ہے جہاں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمان کے لوگوں آنا لہا آؤ، میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے۔ دوستو رب کو منانے کا بھی کوئی ذریعہ ہوتا ہے، رب کو منانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دنیا میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، کل قیامت کے دن بھی جب رب کی بارگاہ میں امت کی سفارش کرنے کے لیے جائیں گے، پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، جب اللہ کو محبوب کے سجدے پہ پیار آ جائے گا پھر محبوب امت کی شفاعت کا آغاز کریں گے۔ سرکار سجدے میں چلے جائیں گے اور جب تک اللہ نے چاہا وہ سجدے میں رہیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاؤ۔ ارفع راسک یا محمد، پیارے حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ۔ قل یسمع، آپ بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں، آج تمہاری بات کو سنا جائے گا۔ گرامی قدر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، اگر اس کی بات کو سنا نہ جائے وہ بڑی بے عزتی محسوس کر رہا ہے۔ ایک خطیب منبر پر بیٹھا ہے، لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے محبوب آج اگرچہ قیامت کا سما ہے مگر آج ایسا نہیں ہوگا کہ تو بولے اور تیری بات کو سنا نہ جائے۔ محبوب اٹھو، قل یسمع، جو کہنا ہے کہو، جو فرمانا فرماؤ، یسمع، تمہاری بات کو سنا جائے گا۔ اور پھر مزید آگے رعایت عطا فرمائیں گے سل تعطیٰ، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ محبوب میں نے دنیا سے تیرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، اور میری عطائیں اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا۔ اور محبوب میں علام الغیوب ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں تو نے مانگنا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اٹھو واشفع تشفع، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں گے، شفاعت کا آغاز کریں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا۔
پھر میزان عمل پر جا کر اپنی امت کی مدد فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر چاہا ملنا ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ شراب پہ آ جانا، میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ آقا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی فرمایا میزان عمل پر آ جانا، کسی امتی کے اعمال میں کمی واقع ہو گئی میں اسے پورا کر رہا ہوں گا۔ آقا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، امت پیاسی ہوگی جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ رضا دل سے اب مدد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرت ابراہیم کے اگر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق سچا ہو، یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز کے قریب گئے نہ روزے کے قریب گئے نہ سنت رسول کو کوئی اہمیت دی، یہ سچا تعلق نہیں ہے۔ نبی کی غلامی تو اختیار کر لے اور نبی کا سچا غلام بن جا۔ نبی پاک علیہ السلام تجھے قبر میں بھی کام آئیں گے، کل قیامت کے دن بھی تیرے کام آئیں گے اور تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی، لیکن سچا مسلمان بن جا، نبی کا غلام بن جا۔ آج ہی ان کی بنا، آج ہی مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ غلامی رسول کا سلا کیا ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہان پھرا آئی کمی وقار میں۔ آج اگر مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ در مصطفیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت شہر کی ہے اس تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔